بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہباز شریف کو کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے اور ہر حال میں آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور اس وقت اعتماد کے ووٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں شہباز شریف کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد طاقت کا استعمال کریں؟ دیکھیں، اب آپ نے معاملے کو سمجھنا ہے۔ اب آپ نے اس ٹائم پاکستان کے اندر جو سچویشن بن چکی ہے، جہاں پر سپریم کورٹ میں بہت ہی اہم ترین جو پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر الیکشن سے متعلق ہے، وہ کیس چل رہا ہے۔ ابھی تک وہ کیس پینڈنگ ہے، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اور چیف جسٹس جو پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اپنی اس بات کے اوپر قائم ہے، اپنے اس فیصلے کے اوپر قائم ہے کہ ہم نے ہر حال میں 14 مئی کو الیکشن کروانے ہیں۔ اس کو بدلنے کے لیے، اس فیصلے سے ہٹانے کے لیے، اس فیصلے سے ان کو پیچھے کرنے کے لیے بہت سے حربے استعمال کیے گئے۔ کبھی ان کے پاس بندے بھیجے گئے، کبھی ان کی آڈیو لیکس۔ دیکھیں، یہ جو اس ٹائم بریفنگ ہوئی چیف جسٹس کے سامنے، وہ اسی مقصد کے لیے ہوئی تھی تاکہ چیف جسٹس کو یہ کہا جا سکے کہ آپ الیکشن کو آگے لے کے چلے جائیں، لیکن چیف جسٹس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہر حال میں الیکشن 14 مئی کو ہونے، اور اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ 14 مئی سے آگے جاتے ہیں، اگر آپ اکتوبر کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اکتوبر کے اندر یہ حالات نہیں ہوں گے۔ اب حالات تو بدل رہے ہیں، حالات تو دن بدن ایسے ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ دھماکہ ہو گیا ہے سوات کے اندر، تو یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آپ کیا اس کی آڑ میں آپ الیکشن کو ملتوی کر سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پر جنگیں ہوتی رہی، جنگوں کے دوران بھی وہاں پر الیکشن ہوئے اور الیکشن کو ملتوی نہیں کیا گیا۔ تو یہ کون سا یہاں پر پاکستان کے اندر اتنی کو قیامت آ گئی ہے جہاں پر یہ الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، الیکشن کو آگے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ اور اس ٹائم جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے، اس ٹائم پاکستان کے جو حالات ہیں، اس ٹائم پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے، اس ٹائم پاکستان کی جو اس ٹائم صورتحال بن چکی ہے، اس صورتحال میں بڑا ضروری ہے پاکستان میں الیکشن کروائے جائیں۔ اب شہباز شریف کو کہا گیا کہ شہباز شریف تم جاؤ اور اعتماد کا ووٹ لو، قومی اسمبلی کے اندر تقریر کرو، اور اس کے بعد یا تو استعفیٰ دے دو یا پھر نااہلی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھیں، نااہلی تو پکی ہے، یہ بات تو طے ہے۔ نااہلی سے اس ٹائم شہباز شریف کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ شہباز شریف کو اب یہ ایک گیم چلنے جا رہے ہیں، یہ ایک گیم کھیلنے جا رہے ہیں۔ اب یہ ان کا پورا گیم پلان ہے، وہ گیم پلان آپ نے سمجھنا ہے۔ شہباز شریف کو یہ کہا گیا ہے کہ تم جاؤ، اعتماد کا ووٹ لو، اور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد چیف جسٹس کی جانب سے، سپریم کورٹ کی جانب سے اگر تمہیں نااہل کیا جاتا ہے، اگر تمہیں ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، دیکھیں یہ وہ والا معاملہ نہیں ہونا۔ اب یہاں پر لڑائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا، شہباز شریف اور حکومت کی جانب سے، پی ڈی ایم کی جانب سے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے چیف جسٹس کے خلاف لڑائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب آپ نے اس کو سمجھنے کہ یہ اعتماد کے ووٹ کا معاملہ کہاں سے آیا۔ جس وقت نواز شریف کو نااہل کیا گیا، آج سے کچھ سال پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی 2013 سے 2018، مسلم لیگ نون کی، نواز شریف کو نااہل کیا گیا۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ نواز شریف کو جب نااہل کیا گیا تو اس وقت کیا معاملہ ہوا تھا؟ اس وقت ایک سکینڈل سامنے آیا تھا، اور اس سکینڈل کے اندر تحقیقات ہونی تھی، وہ تحقیقات نہیں ہوئی، اور اس کے اندر منی ٹریل دینی تھی، نواز شریف نے وہ منی ٹریل نہیں دی، اس کی وجہ سے نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا۔ اب نواز شریف نے تو اس طرح سے کوئی پارلیمنٹ کو استعمال نہیں کیا، پارلیمنٹ کی آڑ میں، پارلیمنٹ کی پیچھے چھپ کے اس نے کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن اب یہ اس مرتبہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ تھوڑے تیز ہو گئے ہیں، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کون سا راستہ بنانا ہے، ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ شہباز شریف کو یہ کہا گیا ہے کہ ابھی 1-2 دن پہلے سماعت سے جو ہونی ہے، اس سے پہلے یہ اعتماد کا ووٹ لو اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرو کہ تمہارے پاس اس ٹائم نیشنل اسمبلی کا پورا کا پورا اعتماد کا ووٹ ہے، اور پوری قومی اسمبلی تمہیں سپورٹ کرے گی۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں، اس ٹائم بہت سے اتحادی حکومت سے ناراض ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں۔ زرداری بھی جانا چاہتا ہے، مولانا سخت ناراض ہے اس ٹائم حکومت سے، اور وہ کہتا ہے کہ کبھی تم لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہو، کبھی حکومت کے اندر رہنے کی باتیں کرتے ہو، کبھی الیکشن کے اندر جانے کی باتیں کرتے ہو، کبھی عمران خان سے لڑائی جھگڑے کرتے ہو، کبھی سپریم کورٹ سے جھگڑا کرتے ہو، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا کرتے ہو۔ تو مولانا تو اپنی کہانیاں سنانا شروع کر دیتا ہے، اپنے معاملات کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اپنی وہ ساری کہانیاں، جب دھرنا اس نے کیا تھا، دھرنا لے کر آ گیا تھا، اور دھرنے کے دوران جو اس نے حرکتیں کی، اور دھرنے کے دوران اس نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ جو ساری پارٹیز ہیں، آپ یہاں سے ان کا اندازہ کریں کہ یہ جو سب آ کے شور مچاتے ہیں، رولا ڈالتے ہیں کہ ہم بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات کر رہا تھا اس ٹائم مولانا فضل الرحمان. یہ اب سب کو پتہ چل گیا اور مولانا نے خود بھی مان لیا کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان مذاکرات کر رہا تھا جنرل فیض کے ساتھ اور جنرل باجوہ کے ساتھ, اور انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ یہ 3-4 مہینے بس آپ انتظار کریں اور اس کے بعد حکومت فارغ عمران خان کی اور آپ کو پھر حکومت مل جائے گی. تو یہ ساری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر کے ابھی بھی یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں بنی ہوئی, کیونکہ شہباز شریف تو وہ ایسا آدمی ہے جس کو کہو کہ جس کو جو بھی کہیں گے آپ, شہباز شریف وہ آدمی ہے کہ جو ڈگی میں بیٹھ کے جی ایس کیو کے اندر چاہتا تھا, ملاقاتیں کرنے چاہتا تھا, ملک احمد خان گاڑی کو چلاتا تھا, اور شہباز شریف کو کہو کہ لیٹ جاؤ وہ لیٹ جائے گا, اسے کہو کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے گا, اسے کہو کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑا ہو جائے گا. تو شہباز شریف کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کو جو کہا جاتا ہے صبح کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ بات کرنی ہے, یہ خبر چلانے لگے ہے اور یہ معاملہ ہے, بالکل اسی طریقے سے شہباز شریف کام کرتا ہے. اب اس کو اعتماد کے ووٹ کا کہا گیا کہ تم نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے. اب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے شہباز شریف کو کہہ دیا گیا ہے, اور اس کے پیچھے گیم پلان یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر نہ اہل کرتی ہے تو ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا جائے. ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے, اس کو فارغ کیا جائے, اس کو اڑایا جائے, اور کھلم کھلا سپریم کورٹ کے ساتھ جنگ شروع کر دی جائے. دیکھیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, یہ پاکستان کے اندر بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے, اور سپریم کورٹ کے ساتھ یہ کھلم کھلا جنگ کرنے جا رہے ہیں, کھلم کھلا لڑائی کرنے جا رہے ہیں, کھلم کھلا 2 ٹوک انداز میں, اور انہوں نے اب جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے, یہ اسی کا ایک معاملہ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ تم جاؤ اور اعتماد کا ووٹ لو. اعتماد کا ووٹ لے کے وہاں پر دیکھیں نا, ایسا ہونا نہیں ہے. جیسے ہی اعتماد کا ووٹ لینا ہے, ایک تو بندے پورے نہیں ہونے, پہلی بات. دوسری بات, اگر بندے پورے ہو گئے تو صدر نے دوبارہ سے کہہ دینا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں. آپ اعتماد کا ووٹ پورا نہیں کر سکتے. اعتماد کا ووٹ دیکھیں, یہ جو انہوں نے ایک بل لائے تھے قومی اسمبلی کے اندر, جو کہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں, اسٹیٹ بینک کو کہا ہوا تھا اور الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروانے ہیں, اور اسٹیٹ بینک نے وہ منظوری لینی تھی پیسوں کے لیے 21 ارب کی. تو وہ جب قومی اسمبلی کے اندر معاملہ گیا تو حکومت نے معاملہ بھیجا تھا شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے اندر, تو وہ بل ریجیکٹ ہو گیا. تو یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ حکومت کے اوپر عدم اعتماد ہو گیا, حکومت کے اوپر نو کانفیڈنس ہو گیا. حکومت اسی دن ہی فارغ ہو گئی تھی. حکومت تو اب نام کی ہے ہی نہیں, حکومت تو اب اس کا وجود ہے ہی نہیں, حکومت تو اب ایگزسٹ کرتی نہیں, کیونکہ اسی دن ہی یہ معاملہ طے ہو گیا تھا, اور اسی دن ہی یہ ساری کی ساری چیزیں طے ہو گئی تھی. جس وقت عدم اعتماد کر دیا گیا تھا, جس وقت یہ بل ریجیکٹ کیا گیا, وہ اصل میں عدم اعتماد تھا.